ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، جس سلسلہ گفتگو کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ عنوان کلام ذکر خدا ہے۔ ذکر اور ذاکر کے حوالے سے کل کی گفتگو میں یہ بیان کیا گیا کہ ذکر خدا کے دو معنی ہیں، ایک خدا کو یاد کرنا اور ایک خدا کو یاد رکھنا۔ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ خدا کو یاد رکھنا مطالبہ کیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام شؤون میں، زندگی کے تمام موڑ پر، تمام حالات میں، حالات اچھے ہوں یا خراب، خوشی کے عالم میں رہو یا غم کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں رہو یا عیش کے عالم میں، جس عالم میں تم ہو اس عالم میں تم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنے خدا سے مرتبط رہو۔ خدا کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رابطہ تمہارے خدا سے ہونا چاہیے، تمہارا کنیکشن تمہارے خدا سے ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا کہ ہم کیوں خدا کو یاد رکھیں، کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خدا کو یاد رکھیں۔ ضرورت اس بات کی اس لیے ہے کیونکہ ہم محتاج محض ہیں، وہ غنی مطلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب محتاج محض ہو اور غنی مطلق صرف خدا کی ذات ہے۔
تم بے نیاز نہیں ہو، تم ضرورت مند ہو، ہر چیز کے محتاج ہو، تم ہر چیز کے محتاج ہو تم۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کو پڑھ کے گزر نہ جائیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ آیت الکرسی کم و بیش ہمارے یہاں تمام مومنین کو یاد ہوتی ہے، مگر شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں خداوند عالم کی 12 صفات کا ذکر کیا گیا۔ یہ 12 صفات ہیں کیا؟ کیا خداوند عالم ہم سے بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو ریمائنڈ کرو اپنے ذہن میں۔ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے اندر کشش نہیں ہے، کسی کے اندر جذابیت نہیں ہے۔ یہ جو تم مال کی طرف بھاگ رہے ہو یہ جھوٹی جذابیت ہے، یہ سچی جذابیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو مال کی طرف بھاگتے ہیں، حسن کی طرف بھاگتے ہیں، عیش و عشرت کی طرف بھاگتے ہیں، وہ ایک وقت میں جا کے تھک جاتے ہیں۔ اگر نہیں تھکنے والی دوڑ تمہیں کرنی ہے تو تم خدا کی طرف بھاگو۔ جب تم خدا کی طرف دوڑو گے تو تم کبھی تھکو گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا معشوق حقیقی ہے، وہ تمہارا مطلوب حقیقی ہے۔ تم وہاں جانے سے کبھی تھکو گے نہیں۔ کیوں نہیں تھکو گے؟ کیونکہ تم وہیں سے آئے ہو اور تمہیں وہیں جانا ہے، کہ جس کو قرآن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کی طرف سے آئے، ہمیں وہیں جانا ہے۔ انسان جہاں سے آتا ہے وہاں سے وہیں پر پلٹنے کی اس کی سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ وطن جانے کی اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ محرم وطن میں جا کے کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ وطن کے اسٹیشن پر بھی پہنچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چمک ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ وہیں آ گئے جہاں سے آپ چلے تھے۔ یہ عارضی طور پر جو آپ کا وطن ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو حقیقی وطن ہے جہاں سے خدا نے آپ کو بھیجا ہے، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کی خوشی کتنی ہوگی، کیونکہ آپ وہیں سے آئے ہیں اور آپ کو وہیں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ تم کو جہاں پلٹ کے آنا، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر سے تم آئے ہو۔ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے، رکوع ایک ہے لیکن سجدے دو کیوں ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پہلا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور دوسرا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ ہم اسی مٹی سے آئے ہیں اور اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے۔ یہ عارضی طور پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سجدہ مٹی پر ہوتا ہے لیکن خالق کا ہوتا ہے۔ مٹی پر ہم خالق کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بتایا جاتا ہے تم جہاں سے آئے ہو تمہیں وہیں جانا، تم محتاج محض ہو۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کسی کے اندر چاہے کوئی کتنی بڑی حکومت حاصل کر لے، اسلامی دنیا میں، سو کالڈ اسلامی دنیا میں جو سب سے بڑی حکومت حاصل کی ہے وہ یزید نے کی ہے، یعنی 3 حصے پہ دنیا کے اس کی حکومت تھی۔ جس نے اتنی بڑی حکومت حاصل کی ہے وہ بھی اپنی عمر میں 1 منٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ 1 منٹ، 1 دن تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی تم اتنے محتاج ہو کہ جب تک وہ زندہ رکھے گا تبھی تک زندہ رہو گے، اور جب وہ مار دے گا تو تم کو آ جانا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو تم حیات کے مالک ہو؟ تم حیات کے بھی مالک نہیں ہو۔ یہ حیات تمہاری تھوڑی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس حیات کا مالک کوئی اور ہے۔ اگر تم مالک ہوتے، میرے ایک جملے سے بات پہنچ جائے گی، اگر تم مالک ہوتے تو خودکشی حلال ہوتی، حرام نہیں ہوتی۔ خودکشی کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم مالک نہیں ہو، اس کا مالک کوئی اور ہے جس نے بتا رکھا ہے کہ میں صرف حیات کا مالک نہیں ہوں، موت کا بھی مالک نہیں ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ موت تم جب چاہو گے اختیار کر لو گے، تم موت کے مالک بن جاؤ گے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم موت کے بھی مالک نہیں ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اگر تم موت کے مالک ہوتے تو خودکشی کرتے ہی مر جاتے، لیکن چونکہ تم موت کے مالک نہیں ہو اس لیے خودکشیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خودکشیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں؟ لوگ خودکشی کر کے بھی نہیں مر پاتے۔ کیوں نہیں مر پاتے؟ جب تک اذن پروردگار نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، تم موت کو بھی گلے نہیں لگا سکتے۔ حیات کا بھی مالک میں ہوں، موت کا بھی مالک میں ہوں۔ اسی کا مطلب یہ ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ ہو لا الہ الا ہو، اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ الحی القیوم۔ حی وہی ہے، حیات اس کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو حیات ہے وہ اس کے تصدق میں ہے، اس نے عطا کر دی ہے۔ قیام، قیومیت، قیومیت اس کی ہے، وہی ہے جو قائم ہے، تم نہیں ہو۔
یا وہ قائم ہے یا وہ جس کو چاہے گا اسے قائم بنا دے گا. یہیں سے فضیلتیں نکلتی ہیں. یا وہ قائم ہے یا وہ جس کو چاہے گا اسے قائم بنا دے گا. کیونکہ قیومیت کا مالک وہ ہے. کوئی پرماننٹ نہیں, کوئی پرماننٹ نہیں. کوئی پرائم منسٹر بن گیا تو یہ نہ سوچے کہ میں پرماننٹ ہوں, اب میں ہمیشہ پرائم منسٹر رہوں گا. کوئی کسی انجمن کا صدر بن گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ رہوں گا. ہمیشگی تمہارے یہاں ہے ہی نہیں. ہمیشگی صرف خدا کے یہاں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تم نہیں ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, میں سب کچھ اب اپنے نام کر لوں گا اور کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ خیال خام ہے جو تم نے پال رکھا ہے. اگر تمہیں کوئی نہیں بھی ہٹا پایا تب بھی ہم نے ملک الموت کو رکھا ہوا ہے جو تمہیں تمہاری کرسی سے کھینچ لے گا, تمہیں ہٹا دے گا. ایک میں نے ایسا رکھا ہو. تمہارے یہاں قیومیت یہ نہیں ہے. تم ہمیشہ کہیں پر نہیں رہ سکتے ہو. میں ہوں جو ہمیشہ ہوں, میں ہوں جو ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. تو تم محتاج ہو اس بات کے. اگر اپنے اندر ہمیشگی لانا چاہتے ہو, اگر اپنے اندر قیومیت لانا چاہتے ہو تو مجھ سے کنیکٹ رہو, میرے رابطے میں رہو. میرے رابطے میں آ جاؤ گے تو میں مرنے نہیں دوں گا. یزید نے اتنی کوشش کی کہ حسین کو مٹا سکے کہ اس نے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے اس لیے کہ حسین کے چہرے کا نقشہ بھی بگڑ جائے, کوئی حسین کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے. آج تک حسین زندہ باد ہو رہا ہے, یزید مردہ باد ہو رہا ہے. کیوں؟ حسین کو قیومیت خدا نے عطا کی ہے جو خود قیوم ہے. اس نے عطا کر دی. حسین نے اس کی راہ میں جان دے دی. تم چاہتے ہو قیوم ہونا, تم چاہتے ہو ہمیشہ زندہ رہنا, میری راہ میں آ جاؤ, میرا ذکر کرو. میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا, میں تمہیں فنا ہونے نہیں دوں گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر میں نے کہا تم محتاج ہو. کس چیز کے محتاج ہو؟ تم صبح اٹھتے ہی کھانے کے محتاج ہوتے ہو, محتاج ہو. تم بغیر کھائے نہیں رہ سکتے ہو. شام ہوتے ہی تم سونے کے محتاج ہو. مولانا مجلس زیادہ لمبی نہ ہو, میرے سونے کا ٹائم ہے, تم کو سونا ہے, تم سونے کے محتاج ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا تم صرف سونا چاہتے ہو کہ نہیں میں صرف سونا چاہتا ہوں, میں جاگنا نہیں چاہتا؟ نہیں, تم جاگنے کے بھی محتاج ہو. تم چاہو کہ میں سوتا رہوں. جتنے سونے والے لوگ ہیں نا, اگر وہ چاہیں کہ میں کم سے کم 20 گھنٹے تک سوؤں, نہیں سو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جاگنے کے بھی محتاج ہے. کیا محتاجی ہے, کیا محتاجی ہے؟ تم جاگنا چاہو تو جاگ نہیں سکتے, سونا چاہو تو سو نہیں سکتے, کیونکہ تم سونے کے بھی محتاج ہو, تم جاگنے کے بھی محتاج ہو. کسی کو سزا دینی ہو, آپ اس سے کہیے 10 گھنٹے تک لگاتار سونا, اٹھنا نہیں. سو جائے گا, سو جائے گا؟ نہیں سوئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جاگنے کا محتاج ہے. کسی سے کہیے جاگتے رہو, جیلوں میں سزا دی جاتی ہے, سونے نہیں دینا اس کو. قید خانوں میں سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو سونے نہیں دینا. اس سے کہیے جاگتے رہو, نہیں, وہ مجبور ہے, وہ محتاج ہے, اسے اونگ آئے گی, اسے نیند آئے گی. تم کس خدا کا قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. محتاج تم ہو, وہ بے نیاز ہے. وہ سونے سے بھی بے نیاز ہے, اسے نیند نہیں آتی ہے, تم کو نیند آتی ہے. ہاں, تم اس کی راہ میں نکل جاؤ تو قرآن کہتا ہے 300 سال تک سوتے رہو گے, تمہارے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا. تم اس کے لیے نکل پڑو, تم اس کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ. پھر تم سونا چاہتے ہو, 300 سال تک تم سوتے رہو گے اور تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. 100 سال کے بعد جب تم اٹھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ جیسے پہر دوپہر تم سوئے ہو. کیوں؟ تم اس کے لیے سوئے تھے. اس نے اس سونے کو تمہارے ایسی آرام گاہ بنا دیا کہ حکومتوں کی حکومتیں بدل گئی, سکے کے سکے بدل گئے, کائنات پوری بدل گئی, دنیا بدل گئی, سب کچھ بدل گیا. جو میری راہ میں سویا تھا وہ ایسا سویا ہے جیسے ابھی سویا ہے. جو میری راہ میں جاگتا ہے اسے نیند نہیں آتی. علی کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. مولائے کائنات کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کب سوتے ہیں؟ 1000 رکعت نماز تو یہ رات میں پڑھتے ہیں, سوتے کب ہیں؟ فقراء میں کھانا تقسیم کرتے ہیں. علی کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تم جاگنے کے بھی محتاج ہو, سونے کے بھی محتاج ہو, لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے وہ سونا چاہے تو سو بھی سکتا ہے, وہ جاگنا چاہے تو جاگ بھی سکتا ہے. کیوں؟ وہ اس سے رابطے میں آ گیا ہے,
وہ اس کے قریب چلا گیا ہے جو غنی مطلق ہے، جو بے نیاز مطلق ہے۔ ایک غلط تصور جو معاشرے میں قائم ہو گیا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس دولت آ جائے گی تو میں بے نیاز ہو جاؤں گا۔ تم پیسے کے ذریعے سے بے نیاز ہوئے ہو جبکہ تم اس کے نیاز مند ہو۔ کاش یہ بات میری پہنچ جائے۔ تم سوچ رہے ہو کہ مال مجھے بے نیاز کر دے گا، وہ مال تمہیں بے نیاز کیسے کر سکتا ہے جس مال کے تم محتاج ہو؟ وہ مال تمہیں بے نیاز کیسے کرے گا؟ حقیقی معنوں میں بے نیاز اسے کہتے ہیں جسے خدا بے نیاز بنا دے۔ اللہم دیکھیے، رزق میں وسعت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت میں مولا کائنات کچھ مقروض ہو گئے تھے، بہت مشکل سے مولا کائنات قرض لیتے تھے، بہت مشکل سے، منع کیا ہے قرض نہ لو، جب تک جیسے کام چل رہا ہے چلاؤ، لیکن بہرحال مقروض ہو گئے۔ ایک بار مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے پاس تشریف لے گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت ہیں، یہ چیزیں ہمیں بتانے کے لیے کی گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، قرض بہت ہو گیا، میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں، آزادی چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چھوٹی سی دعائیں پڑھو، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عن من سواک، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، پالنے والے مجھے اتنا حلال دے دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اتنا حلال عطا کر دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اتنا دے دے کہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ دنیا میں کسی کی بھی محتاجی عیب ہے، خدا کی محتاجی حسن ہے۔ تم اگر خدا کے نیاز مند ہو تو یہ حسن ہے، اور خدا کے علاوہ کسی اور کے نیاز مند ہو، محتاج ہو تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے کہ تم کسی اپنے ہی جیسے کی طرف دستے نگر پھیلا دو کہ صاحب یہ میری مدد کر سکتا، وہ کیا مدد کرے گا جو خود کسی کی مدد سے اس دنیا میں قائم ہے۔ اس سے طلب کرو جو بے نیاز حقیقی ہے، جو بے نیاز مطلق ہے۔ اس نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں ہوں بے نیاز، بے نیاز حقیقی جسے اگر کہا جائے تو میں ہوں۔ تم سونے کے محتاج ہو، تم جاگنے کے محتاج ہو، تم کھانے کے محتاج ہو، تم پانی کے محتاج ہو، ہر چیز کی محتاجی ہے، تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نجس قطرے سے جس کا آغاز ہوا ہو اور مٹی کے ڈھیر پر جس کا اختتام ہو، وہ کس چیز پر ناز کر رہا ہے؟ وہ کس چیز پر فخر کر رہا ہے؟ کس چیز پر تم سینہ چوڑا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایک دن اپنی عمر نہیں بڑھا سکتے، تم فرعون ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں اکثر آدھی روایتیں پڑھی جاتی ہیں، اکثر بہت ساری روایتیں اس کا شکار ہیں۔ مولا امام حسین کو وہ شعر بھی کہ عزت کی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ شعر آدھا ہے جو سنایا گیا، کبھی سناؤں گا پورا۔ ابھی جو روایت سنانی ہے وہ بھی آدھی سنائی جاتی ہے، جسے میں بھی پوری سناؤں گا۔ ہم ایک دن اپنے عمر کی بڑھا لو، ایک دن، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو مجھے رابطہ کرنا پڑے گا اس سے، مجھے اس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا جو مالک ہے، جو مالک حقیقی ہے۔ توجہ فرمائیں، اس سے مجھے کنیکٹ ہونا پڑے گا۔ روایتیں آپ سنتے ہیں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس نے موسیٰ کو آواز دی تھی، موسیٰ مجھے بچاؤ۔ تو خدا نے جناب موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ، ڈوبتے وقت فرعون نے تم کو آواز دی تھی، تم نے بچایا کیوں نہیں؟ اگر وہ مجھے آواز دیتا تو میں اس کو بچا دیتا۔ آپ نے یہیں تک سنا ہے نا، روایتیں یہیں تک ہم کو سنائی گئی ہیں، روایت اس کے آگے ہے۔ اے موسیٰ، تم نے فرعون کو بچایا کیوں نہیں؟ وہ تم سے مدد مانگ رہا تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی خدا سے کوئی مدد مانگے
اور نبی خدا اس کی مدد نہ کرے اور خدا بعد میں باز پرس کرے کہ تم نے کیوں نہیں بچایا، وہ اگر مجھے پکارتا تو پھر میں اسے بچاتا۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا کہ نبی کو پکارنا کیا خدا کو پکارنے کے برابر نہیں ہے؟ کوئی اگر نبی کو پکارتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے خدا کو پکار رہا ہے، تو اس نے نبی کو پکارا تھا۔ تو جناب یہی ہے روایت کو آدھا سنانے کا نقص یہی ہے، آپ کو یہاں تک سنا گیا۔ روایت اس کے آگے جناب موسیٰ کہتے معبود ضرور بچاتا، لیکن وہ رشتہ داری کی دہائی دے رہا تھا، وہ بچپن میں پالنے کی دہائی دے رہا تھا۔ وہ اگر یہ کہتا کہ خدا کے لیے بچا لو تو میں ضرور بچاتا، وہ اگر تیرا واسطہ دیتا تب بچاتا۔ وہ موسیٰ کو موسیٰ کا واسطہ دے رہا تھا، موسیٰ کے خدا کا واسطہ نہیں دے رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل جواب ایسا تھا کہ خدا نے کہا ہاں تم نے صحیح کیا کہ نہیں بچایا، کیونکہ وہ تمہارے واسطے سے آواز دے رہا تھا کہ میں نے تم کو پالا ہے بچپن میں نے تمہاری پرورش کی۔ وہ جتنی دعائی دے رہا تھا تمہارے اور اپنے رشتے کی دعائی دے رہا تھا، یعنی مرتے وقت بھی وہ خدا کا عرفان حاصل نہیں کر سکا تھا۔ عیب یہ ہے اس واقعے میں، عیب یہ ہے فرعون کو اس لیے نہیں بچایا گیا۔ سونو بھائی تھوڑا اور آگے آئیے، گیٹ پر بیٹھے ہیں آپ، بالکل صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 10 سال میں تو آدمی سب کو نام سے جان ہی جاتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عیب یہ ہے کہ اس کو خدا کا آخری وقت میں بھی عرفان حاصل نہیں ہوا۔ وہ موسیٰ کو موسیٰ کی وجہ سے پکار رہا تھا، خدا کی وجہ سے نہیں پکار رہا تھا۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا اے خدا کے نبی مجھے بچا لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسیٰ کو خدا کا نبی مانتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ اتنا کریم خدا ہے کہ اگر کوئی آخری وقت بھی ایمان لاتا ہے، حقیقی معنوں میں معرفت کے ساتھ ایمان لاتا ہے، تو وہ بخش دیتا ہے۔ آیت اللہ شیخ انصاریان خدا ان کو طول عمر عطا کرے، بہت بزرگ ہو گئے ہیں، بہت بزرگ ہو گئے ہیں۔ اس وقت ایران کی عزاداری کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے، بہت بڑا چہرہ ہے۔ امام حسین کا نام لیتے ہیں دہاڑے مار کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 60 سال تک قرآن پڑھا ہے، ورق گردانی کی ہے، آیتیں پڑھی ہیں، تفسیریں پڑھی ہیں، میں نے 60 سال تک حدیث کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، رسول کے فرامین کا مطالعہ کیا۔ 60 سال سے میں قرآن و حدیث میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ نہیں بخشے جاؤ گے، میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی نا امید ہو جائے اس حوالے سے کہ نہیں میں نہیں بخشا جا سکتا ہوں۔ نہیں، سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ تم یہ باور کر لو کہ نہیں بخشے جاؤ گے، یہ کفر ہے۔ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ جملہ میرے بعض نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں ہوگا، خدا بندے عالم تواب ہے، بار بار کوئی توبہ کرنا چاہے بار بار قبول کرے گا، بار بار قبول کرے گا۔ جناب مسلم امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا کب تک توبہ کرتا رہوں، توبہ ٹوٹتی جاتی ہے، کب تک توبہ کرتا رہوں، کتنی توبہ کروں، توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، خدا انبیاء کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں۔ امام نے کہا یہی شرمندگی وہ چاہتا ہے، یہی شرمندگی وہ چاہتا ہے، تم ہارنا مت، تم ہارنا، امام کہہ رہے ہیں تم ہارنا نہیں توبہ کرنے سے، توبہ کرتے رہو۔ اس میں عرفا نے مثالیں دی ہیں کہ کبھی کشتی لڑی ہے، کشتی لڑی ہے، جب کشتی لڑتے ہو تو سامنے والا پہلوان اگر تمہیں پٹک دیتا ہے تو کیا کشتی چھوڑ دیتے ہو یا کشتی کے اور ہنر سیکھتے ہو؟ ایک بار پٹک دیا تو کیا پھر دوبارہ کشتی نہیں لڑو گے؟ اب بالکل رنگ سے باہر ہونے کا مطلب کیا کشتی سے باہر ہو جاؤ گے؟ نہیں، باہر نہیں ہونا نا، ایک بار پٹکے گا تم اس کے بعد اور داؤں پیچ کے ساتھ آؤ میدان میں، اور پریکٹس کر کے آؤ، اور سیکھ کر آؤ، اور ہنر کے ساتھ آؤ، تاکہ ایک دن تم پٹک سکو۔ کہا دین کے میدان میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے ہر وقت شیطان مہیا رہتا ہے، وہ بار بار تم کو پٹکنا چاہتا ہے۔ تم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ ایک دن تم اس کو پچاڑ دو۔
ایک دن تم اسے ہرا دو، اور آئے گا ایک دن جب تم ڈٹ جاؤ گے۔ ڈٹنا سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اس راہ میں، اور اس سے پہلے اہم یہ ہے کہ ہم ارادہ کرنا کہ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ ہم توبہ رخسار کو پیٹنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، 4 بار گال پیٹ لیا، ہم سمجھ گئے توبہ۔ توبہ اسے نہیں کہتے ہیں۔ توبہ یعنی عزم محکم کہ اب آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کا مطلب رخسار پیٹنا نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے یہ عزم کروں کہ اب تم وہی دیکھو گے جو خدا چاہے گا۔ میں ان کانوں کے لیے یہ عزم کروں، یہ ارادہ کروں، اب تم وہی سنو گے جو خدا چاہے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ہاں طریقے بتائے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے شرط رکھو کہ اگر اس ہفتے آنکھ کا کوئی بھی گناہ ہوا ہے، کوئی بھی گناہ مجھ سے ہوا تو میں 5000 جرمانہ دوں گا۔ 1-2 بار جیب سے پیسے نکلیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ جو چیز عزیز ہے نا، جس چیز کو پیار کرتے ہو اس کا جرمانہ رکھ دو کہ پورے ہفتے اگر ہم سے کوئی بھی گناہ ہو گیا آنکھوں کا تو 5000 جرمانہ صدقے کے طور پر نکالوں گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ 5000 سستا ہے، سستا ہے۔ اگر میں اگر پریکٹس کرنا چاہوں اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تو بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ کیونکہ جس عذاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا ان آنکھوں کو گناہوں کا عادی بنانے کی وجہ سے، جس عذاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا وہ عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے روایت پڑھ رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ روتے تھے، جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ روتے تھے، جب برزخ کا ذکر ہوتا تھا تو آپ روتے تھے، جب عود کا ذکر ہوتا تھا، عود یعنی پلٹنا، قیامت کے میدان میں پلٹنے کا ذکر ہوتا تھا تو آپ روتے تھے، جب خدا سے ملاقات کا ذکر ہوتا تھا تو آپ چیخ مار کے روتے تھے۔ خدا سے ملاقات، وہ جو امام معصوم برحق ہے، اس کا موت کے ذکر پر یہ عالم ہے، اس کا موت کے ذکر پر یہ عالم ہے، کیونکہ موت خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ چیخ مار کے روتے تھے۔ ہمارے دل پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی، کیوں نہیں اثر کرتی؟ کیوں نہیں اثر کرتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے گناہ ہمیں حق کو سننے سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں کہ اس بات کا اثر میرے کانوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ زنگ جب لگ جائے کسی چیز پر، کسی بھی چیز پر، لوہے پر جب زنگ لگ جائے تو اس لوہے کی اصلی شکل بدل جاتی ہے، اسے کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا زنگ اتارا نہ جائے، کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے یوزفل بنانا تو اس کے زنگ کو اتارنا پڑے گا۔ گناہوں کی وجہ سے جو زنگ ہمارے دلوں پر لگ چکا ہے، جب تک اس زنگ کو ہم اتاریں گے نہیں، یہ دل ذکر خدا کے لیے تیار نہیں ہوگا، تیار نہیں ہوگا۔ کیسے اتارنا؟ گریے کے ذریعے سے، یاد دہانی کے ذریعے سے، خدا کو یاد کرنے کے ذریعے سے۔ اتنی بہترین عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت تمام۔ دیکھیں ذکر کی حیثیت کیا ہے، اس ذکر کی حیثیت کیا ہے، میری زندگی میں ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ ذکر کی حیثیت وہی ہے میری روحانی اور میری اسپرچول لائف میں، ذکر کی حیثیت وہی ہے جو میری مادی زندگی میں آکسیجن کی ہے۔ میں آکسیجن کے بنا رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ نہیں رہ سکتا میں آکسیجن کے بنا۔ اتنا ہی ضروری آکسیجن ہے میری مادی لائف کے لیے کہ اگر آکسیجن نہیں رہے تو مجھے موت آ جائے گی۔ روح کی زندگی کے لیے ذکر خدا اتنی ہی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ آپ خطیبانہ جملہ نہ سمجھیں اس کو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یہ آیت کل بھی میں نے پڑھی تھی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ خدا کو بول کر وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو بولا نا۔ اولئک هم الفاسقون، تمہاری مانوی زندگی میں تم فاسق ہو چکے ہو، تم خدا کو بھول گئے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خدا کو بھول جاؤ؟ چھوٹے سے چھوٹے محسن کو تم نہیں بھولتے ہو، خدا کو کیسے بھول سکتے ہو؟
ہر آن جو تم دیکھ رہے ہو، جو سن رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو زندہ ہو، وہ صرف اس کی چشم عنایت کی وجہ سے، صرف اس کی چشم عنایت کی وجہ سے۔ اس نے یاد نہ کرنے والوں کو مثالیں بہت ساری دی گئی ہیں۔ انسان کی روحانی زندگی میں ذکر آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، ویسے ہی جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے ہی ہمارے لیے ذکر ضروری ہے۔ ذکر یعنی یاد خدا، ہر لمحہ یاد خدا میں رہنا ہے۔ حیف تو اس وقت ہے کہ جب میں نماز میں رہوں اور خدا کو بھول جاؤں، یہ حیف نہیں ہے، خدا نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ کمال ہے، میں نماز کس کے لیے پڑھتا ہوں بھائی؟ آپ مجھے بتائیے، میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اس میں مجھے یاد کرو، خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو اس میں مجھے یاد کرو۔ خدا میں نماز کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ میں وضو کرتا ہوں تو کہتا ہوں قربتاً اللہ، نیت کرتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، پھر شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، سب جگہ اللہ آ رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، سب تیرا ہی تو تذکرہ ہے۔ رکوع میں گیا تب سبحان اللہ، تھوڑا آگے تشریف لے آئے، پیچھے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی، تھوڑا آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک مرتبہ مل جل کر عظمت محمد وعلیہ محمد۔ ہر جگہ میں خدا کا ذکر کر رہا ہوں، اور کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ رکوع میں گیا تو سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پڑھنے والے تو منزہ ہے، پھر کہا ہوا سمع اللہ، ہر جگہ تو اللہ ہے بھائی، تو خدا کیوں کہہ رہا ہے نماز میں میرا ذکر کرو؟ یعنی اس کا مطلب یہاں پر زبان کی ذکر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ذکر لسانی کی بات نہیں ہو رہی، تمہاری زبان پر تو خدا ہے، لیکن جیسے ہی تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پتہ نہیں بائک کی چابی کہاں رکھ دی، تم ہو نماز میں لیکن بائک کی چابی تم ڈھونڈ رہے ہو، یعنی تمہاری زبان پر اللہ ہے، دل میں کوئی اور ہے۔ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو بھائی، تم کو نماز پڑھنی ہے تو تم کم سے کم نماز میں تو مجھ سے بات کرو۔ میں کہتا ہوں ہر وقت مجھے یاد رکھو، چہ میرے ساتھ کہ تم نماز میں ہو اور مجھ سے بات کر رہے ہو، اس وقت بھی تمہارا ذہن کہیں اور حیف ہے، ستم ہے۔ سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہو، ذکر کسی اور کا ہو، نماز خدا کے لیے ہو، دھیان ہمارا کہیں اور ہو۔ سب سے بڑا ستم یہ ہے۔ یہ سائیکولوجی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ اتنا بڑا بچہ جو یہ آپ کے سامنے ہے، 3 سال کا 4 سال کا، جو ابھی مثلا اسکول جانا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں نا تو اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، پتہ ہے آج کیا ہوا؟ اب وہ ماں کو کہانی سنا رہا ہے یا باپ کو وہ کہانی سنا رہا ہے اسکول کی، آج جیسے ہی میں اسکول گیا اور جیسے ہی میم آئی، اب اس نے اتنا ہی کہا بھی تھا کہ جیسے ہی میم آئی کہ ماں نے جو ہے وہ موبائل اٹھا لیا، اب موبائل میں جیسے ہی دیکھنے لگی اسے غصہ آ گیا، وہ 4 سال کا ہے، وہ 4 سال کا ہے، اسے ماں پہ غصہ آ رہا ہے، مما میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ موبائل دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ جب آپ اس سے بات کر رہا ہوں یا وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کا دھیان کہیں اور ہو، آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، خدا کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کو یہ بات اچھی لگے گی؟ بھئی میں چاہتا ہوں ہر وقت تم میری یاد میں رہو اور تم نماز میں ہی کہیں اور چلے جاتے ہو۔ جناب لقمان، ان کے نام کا پورا سورہ ہے قرآن مجید میں، میں اسے آپ نصیحت سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں ایک 20 منٹ ہر 24 گھنٹے میں قرآن مجید کو دے دو پلیز، ایک 20 منٹ۔ وہ جو تم سورہ روز پڑھتے ہو، سورہ واقعہ، سورہ زاریات، سورہ یاسین، وہ اپنی جگہ پر، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، شروع قرآن سے لے کر آخر قرآن تک، متن قرآن نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھو 20 منٹ تک، تلاوت، قرات، اس طرح کے الفاظ سے آپ کے کان مانوس ہیں، میں کہتا ہوں اسٹڈی کرو پلیز، قرآن مجید کی اسٹڈی کرو۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے پر فخر کرتے ہو، ساری کائنات کے خالق کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے سے زیادہ کوئی اور افتخار ہو سکتا ہے؟
تم دوسروں کے سامنے چوڑے ہوتے ہو کہ میں نے فلاں سائنٹسٹ کی کتاب پڑھی ہے، فلاں سائنٹسٹ، ارے سب کا خالق ہے، اس کی کتاب پڑھو نا، ذہن کھلے گا تمہارا، ذہن کھلے گا۔ یہ قرآن کتاب پرانی ہے لیکن پرانی ہوئی نہیں ہے، یہ وہ قدیم ہے جو پرانی نہیں ہوئی ہے۔ تمہارے ذہن کے ساتھ ساتھ اس میں دریچے کھلتے چلے جائیں گے تفسیروں کے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی نے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ ہر آنے والے چند سالوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جانی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا اتنی بڑی تفسیر آپ نے لکھ دی، اب کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا عقلیں پروان چڑھتی جائیں گی، لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا جائے گا، عقلیں پروان چڑھتی جائیں گی، لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا جائے گا۔ تمام سائنسی انکشافات کی تائید قرآن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ آپ ملاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئی لیکن قرآن میں آئے۔ جناب لقمان نبی نہیں تھے، امام نہیں تھے، خداوند عالم کی طرف سے کوئی برگزیدہ شخصیت نہیں تھے کہ خدا نے ان کو چنا ہو کہ ہاں تم جاؤ نبوت کے لیے کام کرو۔ میں آپ کو جناب لقمان کی ہسٹری اگر بتاؤں تو وہ بلیک تھے، حبشی تھے اور اتفاق سے غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے، وہ کسی نے خرید کے ان کو آزاد کیا، حبشی تھے، مگر کیا مرتبہ ہے کہ خدا نے ان کے نام کا پورا سورہ قرآن میں دے دیا۔ یعنی ایک غلام اتنی بلندی پر پہنچ گیا، نہ نبی ہے، اچھا غلام نبی ہو بھی نہیں سکتا، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام غلام خدا کی بندگی میں، خدا کو یاد رکھنے میں اس بلندی پر پہنچ گیا کہ خدا نے پورا سورہ اس کے نام کر دیا۔ کوئی کم عظمت ہے؟ کوئی کم عظمت ہے؟ خاندانی نشے میں کب تک چور رہو گے؟ انساب کے نشے میں، نسب حسب نسب کے نشے میں کب تک ہم چور رہیں گے؟ کب اس سے باہر نکلیں گے؟ کب ہم قرآن پڑھ کے یہ سمجھیں گے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا کا تقوی رکھتا ہو؟ یہ ہم کب سمجھیں گے؟ کیا واقعی یہ معیار ہمارے یہاں زندگی کا ہے؟ ہمارے یہاں یہ معیار واقعی زندگی کا ہے کہ ہم اس کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہوں جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ اگر یہ معیار نہیں ہے تو ہم قرآن والے نہیں ہیں، سوری، ہم قرآن والے پھر نہیں ہیں۔ اگر یہ معیار ہماری زندگی کا نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور کتاب کو مانتے ہوں گے۔ دنیا کا اثر، دنیا کی تہذیب، دنیا کے کلچر کا اثر ہمارے اوپر اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو بھول جائیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے۔ کتنی لمبی عمر دی خدا نے ان کو۔ البتہ یہ 4000 نبیوں کی جو بات ہے، آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء تھے ایک ایک کر کے نہیں آتے تھے، ایک ہی زمانے میں دسیوں سینکڑوں نبی ہوتے تھے ایک ہی زمانے میں، ایسا بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا میں نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی، ہر نبی سے ایک نصیحت حاصل کی، معاف کیجیے گا، ہر نبی سے 2 نصیحتیں حاصل کی۔ 4000 نبیوں سے ملاقات کی، ہر نبی سے 2 نصیحت حاصل کی، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 8000۔ کہتے ہیں میں نے 8000 نصیحتوں کو 8 نصیحتوں میں جمع کر دیا۔ کبھی موقع ملے گا 8 سناؤں گا، آج 1 سناتا ہوں۔ 8000 نصیحتوں کو میں نے 8 نصیحتوں میں جمع کر دیا ہے۔ ایسے ہی کوئی لقمان نہیں بن جاتا۔ 8000، اللہ اکبر۔ جب یہ سب روایتیں پڑھتا ہوں نا تو خدا کی قسم علی کی محبت سے دل بھر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ روایت پڑھ رہا ہوں تو علی کی محبت میرے دل میں کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ علی کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، وہ انا النقطۃ تحت الباء، جو کچھ قرآن میں جمع ہے وہ سب اس نقطے میں جمع ہے اور میں وہ نقطہ ہوں۔ خدا نے سمندر کو جب ایک ذات میں سمیٹا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہماری مجلسوں کو خدا کی قسم میں آنے والی نسلوں سے بات کر رہا ہوں، ہماری مجلسوں کو ایسا بنا دو کہ اس مجلس میں ادب کا لحاظ کر کے، تہذیب کا لحاظ کر کے، ایک یونیورسٹی کی طرح، ایک سیکھنے کی طرح ادب کا لحاظ کر کے کوئی اگر سوال کر رہا ہے تو اسے عیب نہیں بناؤ۔ یہ ہنر ہے، پوچھنا عیب نہیں ہے میرے بھائی، پوچھنا اس سے عیب ہے جو جاہل ہے۔
اسی لیے پوری تاریخ عالم و آدم میں کبھی کسی جاہل نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، کسی جاہل نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ سلونی کا دعویٰ کرتا ہی وہ ہے جو علی ہوتا ہے۔ پوچھو، اگر پوچھنا عیب ہوتا تو علی منبر پہ بیٹھ کے کہتے کہ پوچھو، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پوچھو، ظاہر سی بات ہے جو نیچے بیٹھے انہیں سے تو کہہ رہے ہیں نا پوچھو۔ اس کا مطلب علی سنت کو قائم کرنا چاہتے تھے کہ تم اپنی مجلسوں میں یہ سنت قائم کر لو تاکہ پوچھنے کا سسٹم ختم نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آئے اور کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے اور تم چپ چاپ سے سن کے گھر پہ چلے جاؤ اور بعد میں دوسرے دن جو مولوی نظر آئے، ارے انہوں نے پتہ ہے کیا پڑھ دیا، اب اس سے ڈسکس کر رہے ہو، جس نے پڑھا اس سے کیوں نہیں کیا، دوسرے سے کیوں کر رہے ہو، اس سے پوچھو نا، اس سے پوچھو تاکہ تفرقات کم ہو۔ بہرحال وہ نصیحت سنانی ہے، آپ ایک صلوات پڑھیں۔ فرماتے میں نے 8000 نصیحتوں کو 8 نصیحتوں میں جمع کر لیا، اور ایک نصیحت آپ سن لیں، کہتے ہیں اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یہ 8 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ یا بنیا اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، میرے بیٹے جب نماز میں رہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرنا، اپنے قلب کی حفاظت کرنا۔ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، آپ کو لگتا ہے آسان ہے؟ نہ، آسان نہیں ہے۔ میں ایک ایکسپریمنٹ کرانا چاہ رہا ہوں، ابھی یہیں پر کرانا چاہ رہا ہوں، میں ممبر سے بیٹھ کے کرانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار آپ سورہ توحید یا آیت الکرسی ایسے پڑھیے کہ زبان پر لفظ نہیں آنا چاہیے، صرف دل میں آنا چاہیے۔ آپ اس کو آپ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیے، زبان پہ نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی نہیں آنا چاہیے زبان پہ، بہت سخت ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، کبھی تنہائی میں بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ میں آپ کو ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ٹاسک دے رہا ہوں آج، آپ اسے گھر پہ جا کے بھی کر کے دیکھیے، سخت ہے۔ جب بھی آپ دل سے، یعنی دل سے جب کریں تو زبان پر نہ آئے، زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے۔ جب دل سے دل میں آپ آیت الکرسی پڑھیں گے نا تو آپ کو ٹائم لگ جائے گا، کر کے دیکھیے گا، آپ کو ٹائم لگ جائے گا، اور آپ کو ہر جگہ سے دھیان ہٹانا پڑ جائے گا۔ جب آپ ہر جگہ سے دھیان اپنا ہٹائیں گے تب آپ دل میں پڑھ پائیں گے۔ خدا تم کو اتنا ہنرمند دیکھنا چاہتا ہے کہ زبان بھی میرے ساتھ ہو، دل بھی میرے ساتھ ہو، آنکھیں بھی میرے ساتھ ہو، تمام اعضاء و جوارح تمہارے میرے ساتھ ہونے چاہیے۔ جب تم اتنے ہنرمند بن جاؤ گے تو میں تمہیں بندہ کا خطاب دے دوں گا، یہ میرا بندہ۔ اللہم صل کہ تم اب میری بندگی میں داخل ہو گئے، تو میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا قلب کہیں اور نہیں جانا چاہیے، میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ سخت ہے۔ ہر زمانے میں ایران میں بھی ایسا ہے، ہر شہر میں کہہ لیا جائے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، جو ان کی حقیقت ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ اپنے کثیف ذہنیت کی وجہ سے بدماشیوں میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تقویٰ میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سرکشی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بندگی میں ہوتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اکثر نجف اور قم میں اور ایران میں ایسی شخصیات مل جاتی ہیں کہ جن کو بہلول زمان کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کے دیوانہ ہے، مشہور دیوانے، لیکن اندر سے ان کی شخصیت بڑی اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ۔ ایک آیت اللہ تھے، خود ان کا نام ہی تھا بہلول ہی نام تھا، آیت اللہ بہلول، بڑی بزرگ شخصیت تھی۔ میری ملاقات ان سے خواب میں ہوئی، حالانکہ بہت سارے میں جس زمانے میں قم میں تھا اس زمانے میں تھے، وہ بڑی خواہش تھی میری ملاقات کی لیکن ہو نہیں سکی۔ البتہ ایک کرم یہ ہوا کہ خواب کے ذریعے سے میں نے ان سے ملاقات کی۔ بڑی شخصیت تھی، یعنی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ آیت اللہ خامنئی کے دروازے پر بھی اگر کبھی پہنچ جاتے تھے اور ان کو خبر ہو جاتی تھی کہ آیت اللہ بہلول آئے تو وہ دروازے تک اتر کے آتے تھے ان کا استقبال۔ اتنی بزرگ شخصیت تھی، کہیں گھر نہیں تھا، دہی کھاتے تھے، بہت نارمل سی غذا ہوتی تھی ان کی، کھانا بدوش کی زندگی گزارتے تھے، اللہ والے تھے۔ اسی طرح کا ایک شخص اصفہان میں تھا، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھنے گئے تو وہ پہلی صف میں بالکل کونے میں جن کے بعد دیوار ہے وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے نماز پڑھنے وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے، پہلی صف میں بھی تھے تاکہ پہلے صف کا ثواب ملے، اور کونے میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا ریزن اب پتہ چلے گا آپ کو۔ ایک رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنی نماز پورا ادا کر دی،
پھر فرادہ کر کے بیٹھ گئے. بھوک لگی ہوئی تھی, جو سامان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہیں بیٹھ کے کھانے لگے. لوگوں نے دیکھا مسجد میں کہ یار یہ عجیب آدمی ہے, نماز جماعت سے ایک رکعت پڑھی, اس کا پھر فرادہ ہو گیا اور اس کے پھر بیٹھ کے کھانے بھی لگا. اب جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہوئی ہے, ہر آدمی عیب نکالنے لگا, تمہیں ہنر نہیں ہے, تم کو تمیز نہیں ہے, مسجد میں اس طریقے سے نہیں آتے, اور نماز نہیں پڑھنی تھی تو جماعت میں کیوں کھڑے ہوئے, اور وہ سب جتنی بھی جتنا بھی بول سکتے تھے اس کو بول رہے. اس نے کہا دیکھو میرا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں, اس لیے میں تم کو جواب نہیں دوں گا, میرا معاملہ امام جماعت کے ساتھ ہے, میں ان کو جواب دوں گا, میرا معاملہ ان کے ساتھ. کہا کیا مطلب؟ تو امام جماعت آ گئے کہ کیا ہوا؟ کہا آپ سے یہاں تھوڑی بات کروں گا, اکیلے میں بات کروں گا. مومن وہی ہوتا ہے جس کی بات ہوتی ہے اسی سے کرتا ہے, کسی اور سے نہیں کرتا. عیب میرے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں آپ, تو اصلاح کون کرے گا؟ میرے عیب ہیں, جب مجھے بتائیں گے تبھی تو میں اصلاح کروں گا نا. دوسروں کو بتائیں گے تو وہ میری عیب کی پردہ دری ہوگی, اس سے میرا نقصان ہوگا, حالانکہ نقصان آپ کا بھی ہوگا. لیکن جب جس کا عیب ہے اس کو بتائیں گے تو اصلاح ہوگی. انہوں نے کہا تم لوگوں سے مطلب نہیں ہے, امام جماعت سے مطلب ہے. اب امام جماعت میں ٹھیک ہے آئیے, امام جماعت لے کر گئے ان کو اپنے حجرے میں, آئیے چلیے یہاں اکیلے میں بیٹھ کے بات کریں. کب میں جماعت ہی سے نماز پڑھ رہا تھا, عارف باللہ تھے, کب میں جماعت ہی سے نماز پڑھ رہا تھا, لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ایک رکعت کے بعد آپ مارکیٹ نکل گئے تھے. آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے یا خچر ہے جو آپ نے ابھی حال میں ہی خریدا ہے, وہ بیمار ہے, تو آپ یہ سوچنے لگے تھے کہ اس کو جا کے کتنے دام میں بیچیں اور پھر کون سا نیا خریدیں. تو پہلے تو آپ اس کو لے کے مارکیٹ گئے بیچنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر دام لگاتے رہے کتنے میں بیچیں کتنے میں نہیں بیچیں, پھر ایک نیا, پھر آپ گھوڑا لینا چاہ رہے تھے تو آپ سوچ رہے تھے کتنا پیسہ لگائیں. کہنے کہ واقعی یہی ہو رہا تھا, لیکن آپ کو کیسے پتا؟ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے, تو اسے پتا ہوتا ہے اس وقت کون کون یہاں اس بارگاہ میں ہے, کون اس بارگاہ کے نام پہ مارکیٹ میں ہے, تو اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ باہر روتے ہوئے آئے, کہنے لگے جسے تم دیوانہ سمجھ رہے ہو وہ عارف باللہ ہے, وہ عارف باللہ ہے. اس نے اپنی نماز یوں ہی فرادہ نہیں کی ہے, بلکہ اس لیے فرادہ کی ہے کہ میں نماز میں نہیں تھا, میں نماز میں نہیں تھا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نماز میں نہیں ہے, اس کو یہ پتا تھا کہ کون نماز میں نہیں ہے. اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك, جب نماز میں رہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو, اپنے دل کی حفاظت کرو. باتیں مجھے بہت ساری عرض کرنی تھی, لیکن وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے, اس بات کا اعتراف مجھے بھی ہے. آپ لوگ بھی دور سے آتے ہیں, میں بھی دور سے آتا ہوں. بہرحال خدا عالم آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے, ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم امام حسین کی معرفت حاصل کر سکیں, اس طریقے سے خدا کو اپنی زندگی میں یاد رکھ سکیں اور یاد کر سکیں جس طریقے سے خدا عالم چاہتا ہے. ایک آیت سنا رہا ہوں, کل سے اسی کی تفسیر میں باتیں عرض کروں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قرآن ہے, جس نے بھی میرے ذکر سے روگردانی کی, مجھے یاد کرنے سے کسی نے بھی اگر روگردانی کی, نہیں مجھے ابھی موبائل دیکھنے دو, نہیں مجھے ابھی یہ کام کرنے دو, نہیں مجھے ابھی وہ کام کرنے دو. آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اس انسان کے اوپر جو نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے. 3 دفعہ ایک ہی شیطان ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جیسے اذان کا وقت ہو نا, اب تو موبائل میں بن جاتا ہے نا, موبائل میں اذان ہونے لگتی ہے. اب تو جیسے ہی آپ اذان سنیں گے فوراً آپ کے دل سے کان میں وہ کہے گا کہ ارے بہت ٹائم ہے, پڑھ لینا, ابھی بہت ٹائم ہے. آپ اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں ابھی ٹائم ہے, ضروری تھوڑی اول وقت پڑھو, ابھی تم کچھ کر رہے ہو اس کو پورا کر لو. یہ جو لوگ آئے ہوئے, یہ جو بیٹھے ہوئے, یہ پھر چلے جائیں گے تو کہاں ملیں گے. امام خمینی انقلاب ایران کے بعد جس زمانے میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس زمانے میں جب وہ لائیو آئے تھے اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی, پوری دنیا, کیا سخت تھا اس زمانے میں دیکھنا. اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں آئی تھی نا اس زمانے میں, پوری دنیا ان کو لائیو سن رہی تھی اس زمانے میں. تو وہ انٹرویو دیتے دیتے اپنے بیٹے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ جی بابا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پریس رپورٹرز کریں آپ پوری دنیا میں لائیو ہیں. کہا اس وقت پوری دنیا کا خالق مجھے بلا رہا ہے.
اس سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے. آپ کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ ان کے آنے کو اہمیت دے رہے ہیں یا خدا کے بلانے کو اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ یہ جب آپ باور کرائیں گے نا تو خدا آپ کو آفاقی یونیورسل بنا دے گا. آپ کو یونیورسل بنا دے گا. خدا صرف اس زمانے کے سلمان کو یونیورسل نہیں بناتا ہے. سلمان کے نقش قدم پر بن کے چل کر اگر کوئی زمانے میں خمینی بنتا ہے تو اس کو بھی خدا یونیورسل بنا دیتا ہے. تم میرے ساتھ آؤ، میں تم کو آفاقی بنا دوں گا. کہتا نہیں ابھی رک جاؤ. دوبارہ جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. دیکھو نماز تو تم پڑھ رہے ہو لیکن ابھی تمہارا فیوچر جو ہے وہ، اکثر فیوچر سے جو ڈراتا ہے نا وہ شیطان ڈراتا ہے. اکثر فیوچر سے جو ڈراتا ہے وہ شیطان ڈراتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. فیوچر کے حوالے سے جب بھی تم کو ڈر لگے سمجھ جانا یہ شیطان ہے. ڈر کیسا بھائی؟ ڈر کیسا؟ کس چیز کا ڈر ہے تم کو؟ تم کو پیدا کرنے والا خالق جو ہے وہ حکیم مطلق ہے، وہ رزاق ہے، وہ فیاض ہے. تم ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈرنا ان کا مقدر ہے جن کا رابطہ خدا سے نہیں ہے. جن کا رابطہ خدا سے، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان ڈراتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، شیطان ڈراتا ہے کہ کیا ہوگا. سارے وسوسے تمہارے ذہن میں لے کر آئے گا، حتیٰ کہ خارش کا بھی روایت میں ذکر ہے، انسان کو کھجلی ہونے لگے گی نماز کے عالم میں. جیسے ہی کھڑا ہوگا دنیا بھر کے اس کو خیالات پریشان کریں گے. یوسوس فی صدور الناس، قرآن کہتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب تم یہاں تک کامیاب ہو گئے، اول وقت کھڑے بھی ہو گئے، نماز پڑھ بھی لی تم نے، اور اس کے بعد پھر تم نے وسوسوں کو بھی نکال دیا، بس خدا کی طرف متوجہ رہے. تو آخری اٹیک وہ کرتا ہے جب تم نماز پڑھ کے نکلتے ہو نا، تو کہتا ہے دیکھو تم نماز پڑھ کے نکلے ہو نا، اس نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ اس کو بتاؤ کہ دیکھو میں پڑھ کے آیا ہوں، تم نے نہیں پڑھی، تاکہ جو پڑھی ہے اس کو غارت کر سکے. جو کام تم نے خدا کے لیے کیا ہے کیوں اس کو دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہو؟ چھوڑ دو نا. داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے یہ نہیں بتاؤ کہ میں نماز پڑھ کے آؤں، کوئی بڑا کام کر کے آؤ، کوئی واجب کر کے آؤ. دوسروں کو کیوں بتا رہے ہو؟ دوسروں کو یہ نہیں بتاؤ کہ میں پڑھ کر آیا ہوں. اپنا ایکشن ایسا نہیں دکھاؤ. جب بھی کوئی خیر کر کے آؤ، افضل الزہد اخفاء الزہد، مولا کائنات کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، بہترین نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نیکی کر کے چھپا کرو، اسے کسی کو دکھاؤ نہیں، بتاؤ نہیں. نیکی یہ ہے کہ نیکی کر کے چھپا دو. انشاءاللہ یہ جذبہ، اللہم صلی یہ جذبات ہمارے اندر آئیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بڑے اچھے ماحول میں کل سے گفتگو ہو رہی ہے. میرا خود جی چاہ رہا تھا زیادہ باتیں کرنے کا، لیکن بہرحال دامن وقت میں، اور یہ جو وقت کی زنجیر ہے وہ بار بار جکڑ لیتی ہے، اس لیے انشاءاللہ بقیہ سلسلے کو کل عرض کروں گا. جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو سخت کر دوں گا. اس زندگی کو سخت کرنا کیا ہوتا ہے؟ میری زندگی تو اچھی چل رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے میں اس کی زندگی تباہ کر دوں گا، سخت کر دوں گا. جبکہ زندگی سخت نہیں ہو رہی، ہم کو تو ٹھیک ہے، ہم تو عیش و عشرت میں زندگی گزار. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس دنیا سے جب آخرت میں اسے لے کر جائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، اسے ہم اندھا اٹھائیں گے. جو میرے ذکر سے اعراض کرے، کیوں؟ کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. جو میرے ذکر سے اعراض کرے. ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہم خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر مدد نہیں ملتی ہے تو پھر خدا کو بول جاتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں. ذرا سی مصیبت، غم. میں نے لاسٹ ایئر اس کے اوپر کافی بات کی ہے، بلا و مصیبت کے اوپر، لیکن اسے مجھے بیان نہیں کرنا. غم جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. خاص طور پر وہ غم جو آپ کو خدا تک لے جائے، وہ غم جو آپ کو خدا تک لے جائے وہ بڑی اچھی چیز ہے. میں اپنے والد صاحب کا شعر سناتا ہوں، مولانا وفا ملک پوری کہتے ہیں، ملتی ہے غم سے روح کو ایک لذت حیات. ریختہ والوں نے اس شعر کو بالکل وال پیپر پہ لگا رکھا ہے ان کے. ملتی ہے غم سے روح کو ایک لذت حیات، حیات کی لذت. یہ بالکل فلسفیانہ شعر ہے. ملتی ہے غم سے روح کو ایک لذت حیات، جو غم نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے.
جو غم نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور باقی یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ کیا خوش قسمت ہوگی وہ قوم جس کے سال کا آغاز ہی غم حسین سے ہوتا ہے، جس کے سال کا آغاز ہی غم سے ہوتا ہے۔ وہی غم کس کا؟ حسین کا غم۔ کتنا عظیم غم ہے، کتنا عظیم غم ہے، یہ غم آپ کو ملا ہے۔ حسین نے غم اٹھایا اس لیے ہے کہ آپ غم نہ اٹھائیں، اس لیے ہے کہ آپ غم نہ اٹھائیں۔ حسین نے غم اٹھایا اس لیے ہے کہ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے سکے۔ آیت اللہ گلپائگانی ایک واسطے سے نقل کر رہا ہوں، جو شخص آیت اللہ گلپائگانی کے پاس بیٹھا ہوا یہ سن رہا تھا، میں نے اس سے سنا۔ آیت اللہ گلپائگانی بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ جانتے ہو میرے جد، یوں کہا انہوں نے، میرے جد حسین، سید تھے نا، میرے جد حسین جب آخری سجدے میں تھے نا اور شمر خنجر چلا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر کیا تھا؟ وہ زبان پر ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ہم شیعوں کو یاد کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ خدایا میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب میں نے تجھے دے دیا، میدان محشر میں میرا غم منانے والے جب آئیں تو ان کا حساب کتاب مجھے کرنے دینا، ان کی شفاعت مجھے کرنے دینا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو، نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صرف یہ شیور کر لو کہ جب اس دنیا سے جانا تو امام حسین کیا عزادار بن کے جانا، یہ شیور کر لو۔ اگر تمہارا نام لکھ دیا گیا، تمہارا نام لکھ دیا گیا۔ میں کسی آیت اللہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میدان محشر میں ہے، مرجع تقلید تھے، میدان محشر میں ہے، اور جنت کے دروازے پر چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ میں دفتر لیے ہوئے ہیں، ایک ایک آیت اللہ، ایک ایک مرجع تقلید جا رہے ہیں، ان سے ہر مسئلے پر بات ہو رہی ہے۔ امام فرمانے یہ آپ نے کیسے کس مسئلے سے استخراج کیا، کسی کو داد و تحسین دیتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، تو وہ امام ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں پرچم لہرا رہا ہے، اور ایک بار جب پرچم لہراتا ہے تو ایک پوری امت اس پرچم کے ہوا کے ساتھ جنت میں چلی جاتی ہے۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی حسین سے سروکار رکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے غم کو بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رشتہ حسین کے ساتھ بہت مضبوط رکھا۔ تو فوراً وہاں سے اٹھے اور یہاں چلے آئے، مرجع تقلید کی صف میں تھے لیکن یہاں چلے آئے۔ کہا کیوں؟ وہاں حساب کتاب میں وقت لگ رہا تھا، یہاں بغیر حساب کتاب کے خلص ہونا پڑے گا۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ پوری زندگی میں کہتا رہوں گا۔ میں ممبر پر کوئی بات قسم کھا کر نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ یقین جانیں کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی جتنی بھی مجلسیں میں نے امام حسین کی پڑھی ہیں، ان تمام مجلسوں کو قربان کر سکتا ہوں اس شخص کے ایک عمل پر جو امام حسین کے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، آیت اللہ قاضی کا نام سنا ہے، اکثر مجھ سے سنا ہوگا، میں خوب تذکرہ کرتا ہوں۔ جب اپنے گھر پہ مجلس پڑھتے تھے، مجلس کرتے تھے، تو وہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں عزادار جوتے اتارتے، وہیں بیٹھتے تھے۔ لوگ لاکھ کہتے رہتے تھے کہ اندر چلے جائیے، نہیں جاتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے۔ آیت اللہ قاضی، یہ امامہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس امامے کے آگے کا حصہ جو یہ اوپر پٹی ہے نا، اس کو تحت الحنک کہتے ہیں، اسے تحت الحنک کہتے ہیں۔ مصائب میں اس کو کھول دیا جائے، نماز میں اس کو کھول کے گردن میں ڈالنا مستحب ہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ اس امامے کا یہ آگے کا حصہ، امامہ تاج ہوتا ہے ایک عالم کا، امامہ ایک عالم کا تاج ہوتا ہے، اور اس تاج کا سب سے فیوریٹ اور سب سے اہم حصہ یہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ قاضی اس حصے کو کھول کر عزاداروں کی جوتیاں اس سے صاف کرتے تھے اور کہتے تھے خدایا مجھے امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔
خدایا مجھے امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما. آپ کم وقت نہ سمجھیں، عزادار اپنی قیمت سمجھیں. خدا کے لیے ان مجلسوں کو تماشا گار نہ بنائیں. خدا کے لیے ان مجلسوں کی قدر کریں. خدا کے لیے ان مجلسوں کی عزت کریں. خدا کے لیے شرانگیزوں کو ان مجلسوں سے دور کریں. ان مجلسوں میں بیٹھ کر امام حسین کے ساتھ عہد کریں کہ جو بھی اس مجلس کی حرمت کو پامال کرے گا آپ اسے اس مجلس کا حصہ نہیں بننے دیں گے. ہم ایک ایسے ماحول میں اب آ چکے ہیں کہ مجلسوں کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. اس سے کسی کے دل کو اذیت ہو یا نہ ہو، ایک دکھیاری ماں کے دل کو اذیت ضرور ہوتی ہے جو اپنے بالوں سے اپنے بچے کے قتلگاہ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی اس کی مجلس پر بری نظر ڈالتا ہے نا تو آپ یقین جانیے وہ اس کی نگاہوں سے اس دکھیاری ماں کی نگاہوں سے اتر جاتا ہے. امام سید سجاد کا غلام ہے، ساتھی ہے، صحابی ہے. امام کی خدمت میں آتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. بات آ گئی ہے، مجھے کچھ اور مسائل پڑھنا تھا لیکن اب اسی ضمن میں سن لیجئے 2 لمحے. امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا مولا میرے گھر پہ میرے بھائی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں. تو امام کہتے ہیں کربلا کے غم دیکھنے کے بعد کسی خوشی میں شرکت کا جی نہیں چاہتا. امام نے منع کر دیا، وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا، کہا آقا اگر شرکت کرنے کی کوئی شرطیں ہوں تو بتا دیجیے. کہا نہیں کوئی شرط نہیں. کہا اگر میں آپ کے جد کی مجلس اپنے گھر پہ تو آپ آئیں. کہا ہاں پھر آؤں گا. تم میرے جد کی مجلس رکھ دو. شاید تبھی سے ہمارے یہاں خوشیوں میں مجلسیں رکھی جاتی ہیں تاکہ امام آ سکتے ہیں. اس نے مجلس رکھی، ذاکر آیا، ذاکر نے مجلس حسین کو خطاب کیا. امام مجلس میں شریک بھی ہوئے اور دستور اس وقت بھی یہی تھا کہ جب ذاکر مصیبت بیان کر رہا تھا، ذکر مصیبت بیان کر رہا تھا تو چراغ گل کر دیے گئے تھے. اندھیرا ہو گیا تھا. جب مجلس ختم ہوئی، روشنی دوبارہ کی گئی تو اب میزبان کا کلیجہ تڑپ گیا. اس نے دیکھا کہ امام کو جہاں بٹھایا تھا امام وہاں موجود نہیں. امام وہاں موجود نہیں. پریشان ہو گیا. اب جلدی سے اپنے حجرے سے جہاں پر مجلس ہو رہی تھی اس جگہ سے باہر جیسے ہی آیا، کیا دیکھتا ہے امام اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری ہوئی. دستے ادب جوڑ کر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے آقا آپ اس جگہ. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے جد کے اپنے بابا کے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اپنے بابا کے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا بیمار امام، ہمارا وہ امام کہ جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، ذکر خدا کرنے کے حوالے سے جس کی صحیفہ سجادیہ آج تک پڑھی جاتی ہے، کس انداز سے اس نے ذکر کیا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز میں کوئی اذیت دینے والا نہیں ہوتا ہے. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں ذرا سا گرمی ہوتی ہے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. ذرا سا ہمارا کپڑا ہمیں چبھنے لگے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. سید سجاد نے توق خاردار کے ساتھ سجدہ کیا. سید سجاد نے کمر میں لنگر کے ساتھ رکوع کیا ہے. اور جب سید سجاد ریت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں ظالموں نے اپنے لیے تو خیمے لگائے تھے، اہل حرم کے لیے خیمے نہیں لگائے تھے، ظالم کے خیمے کا سایہ پڑ رہا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ظالم آتا ہے، تازیانے لگانا شروع کرتا ہے، کہتا ہے آپ سائے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. امام نے کہا میرے لوہے اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ اب دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے. جناب زینب دور سے منظر دیکھ رہی ہیں، آواز دیتی ہے بیٹا سید سجاد اپنی پھوپھی کو معاف کرنا. اگر چادر ہوتی تو زینب سایہ کر دیتی تاکہ میرا سید سجاد نماز ادا کر سکے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. بچی ہوئی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. جو گزشتگان ہیں اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کے آباء و اجداد اور اعزاء و اقربا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں پالنے والے ان کی مغفرت فرما. جو جس مشکل میں گرفتار ہے امام حسین کے صدقے میں اس کی مشکل کو آسان فرما. معبود حج و زیارات سے مشرف فرما. منتقم خون حسینی سلطان رما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا